صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجمی۔ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص را پیر کامل کامل رہنما، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ 2 تراویح میں 2.5 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے دربار میں اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ بقیہ کلام پاک بھی پیاروں کی طرح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے 2 تراویح میں سورہ بقرہ شریف کو مکمل سماعت کیا اور سورہ آل عمران کے آج 2 رکوع بھی پڑھے۔ سورہ بقرہ شریف قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت پاک کے فضائل کو بیان فرمایا، جس میں احادیث طیبہ کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین اور گندے اثرات اور ہر قسم کا شر دور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے ہر قسم کے شیاطین کو اور نقصان پہنچانے والی اشیاء کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیاروں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرتے۔ تو یہاں جتنے مرد خواتین موجود ہیں، میں انہیں یہ خاص کہوں گا کہ کوشش کریں مہینے میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ کم از کم سورہ بقرہ شریف کا ختم اپنے گھر میں ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر کے اندر سکون نصیب ہوگا۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکامات کو ذکر فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو یہ بات مروی ہے کہ 1000 سے زیادہ احکامات اللہ نے صرف سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کریں تو 1 درس یا 1 رات کافی نہیں، بلکہ کئی مہینے اس کے لیے درکار ہے کہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل بیان کی جائے۔ لیکن مختصر سے وقت کے اندر ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے سب سے پہلے ایمان اور عقائد کے معاملات کو ذکر کیا۔ فرمایا مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ نماز کو قائم کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ تعصب سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن ہو یا قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہوں، جتنے صحیفے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پہ نازل فرمائے، مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن کی طرح سب کو مانتا ہے، سب پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کی حرکتوں کو ذکر کیا اور پھر منافقین کی شرارتوں کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت پاک میں شراب کی حرمت کے اوپر بات کی گئی، جوئے کی حرمت کے اوپر بات کی گئی، عورتوں کے جو مسائل ہیں اس کو اس صورت پاک میں ذکر کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے 2 سے 3 موضوعات پر مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے
کہ سورہ بقرہ شریف کے اندر دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی شان کو اس انداز میں ذکر کیا، فرمایا حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قرآن فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بے شک محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ رب جانتا ہے کہ آپ بار بار نماز کے دوران آسمان کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں۔ محبوب سنیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس میں آپ کی رضا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی کو مسلمانوں کے لیے کعبہ اور قبلہ بنا دیا۔ اب صیغہ دیکھیں، ترضاها، جس میں آپ کی رضا ہے۔ کعبے کو قبلہ بنانے والا اللہ، بنوانے والے مصطفیٰ۔ یہاں سے ان کا رد ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن فرماتا ہے کہ حبیب آپ کے چاہنے سے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، یہودی طعنہ دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے قبلے کو، ہمارے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب آپ جو چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے۔ آپ کی چاہت یہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے قبلہ کعبہ ہو جائے تو حبیب نماز مکمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے 2 رکعت آپ نے پڑھی ہیں، خیال آپ کا ہے، ارادہ آپ کا ہے، رب آپ کی محبت میں دیر نہیں فرماتا۔ حبیب یہی 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، محبوب اب فوراً رخ کو پھیر کر کعبے کی طرف ہو جائیں۔ 2 رکعتیں پہلے قبلے کی طرف، 2 رکعتیں کعبے کی طرف، یہ ہے مصطفیٰ کی شان اللہ کی بارگاہ میں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کعبے کو بھی عزتیں ملی ہیں تو در مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ کعبہ بھی جو قبلہ بنا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وقت کم ہے ورنہ اسی پر میں بات کرتا جو علماء نے لکھا، لیکن مجھے خلاصتاً آپ کے سامنے باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور پھر آپ نے آج سوا پارے کے اندر یہ آیت سماعت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حبیب جب یہ آپ سے میرے بندے میری ذات کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ جواب ارشاد فرما دیں کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، حبیب میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، جب بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو فوراً قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہوں۔ تو آج کے درس میں دوسری بات یہ سماعت کرنی ہے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کہاں ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے، وہ کہاں ہے؟ تو اس کے سوال کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوگی سورہ بقرہ میں کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ میرے بندو تم میرے بارے میں پوچھتے ہو تو میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین قریب ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگتے رہیں۔ عام معاملات یہ ہیں کہ ہم اگر ایک دوسرے سے چاہے جتنا بھی رشتہ قریب کیوں نہ ہو بار بار سوال کریں گے تو یا تو ہم دھتکار دیے جائیں گے یا ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اور کئی مرتبہ ہمیں رسپانس نہیں ملے گا، کیونکہ بندے کی نیچر یہی ہے۔ لیکن رب العالمین کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں نہ مانگو تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم مجھ سے مانگو، میری رحمت فرماتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میری رحمتیں تیرے لیے موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس میں اللہ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں کے لیے کیسی اس آیت کریمہ میں ذکر ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حبیب میرے بندے جب آپ سے پوچھیں نا میرے بارے میں
تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ میں قریب ہوں. تو آج کے درس میں دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے. جو جتنی محبت سے رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں. پھر آپ نے مشہور ترین دعا سماعت کی آج ہی سوا پاری کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف رب سے دنیا مانگتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مومن وہ ہے جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو یوں مانگتا ہے، اے اللہ تو دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. فرمایا جامع ترین دعا ہے. علماء نے لکھا کہ انسان اگر صرف یہی دو جملے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اتنی جامع دعا اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو تعلیم دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات دعا میں کرتے. فرمایا اگر انسان اور کچھ نہ بھی مانگے، گھنٹوں کی دعا نہ بھی مانگے، صرف دل جمعی کے ساتھ یہ ایک مختصر دعا کر لے، اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اللہ آج درس قرآن کی برکت سے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور پھر آپ نے آیت کریمہ آج کے تلاوت کے اندر سماعت کی تراویح کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آج آپ نے سوا پارے میں سماعت کیا، کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب کوئی آدھا بھی داخل ہوتا ہے؟ پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایسے اشخاص کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے مذہباً یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. اب توجہ رکھیے گا، اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے یہ بات اپنے آپ ہی سوچ لی کہ توریت کے اندر حضرت موسیٰ کی شریعت میں کئی باتیں منع تھیں اور اللہ کے محبوب کی شریعت میں وہ کئی باتیں جائز ہیں، کرنا ضروری نہیں لیکن جائز ہیں. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ احتیاطاً ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو باتیں منع تھیں نا، تو حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ حضور کی شریعت میں وہ باتیں کرنا ضروری تو نہیں ہے، جائز ہے، مباح ہیں، تو ہم ان باتوں سے بچیں گے جو حضرت موسیٰ کی شریعت میں منع تھیں. مثال کے طور پر اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں منع تھا. تو انہوں نے اسی گمان کے اندر کہ حضور کی شریعت میں یہ جائز ہے کہ اونٹنی کا دودھ استعمال کیا جائے، اونٹ کا گوشت استعمال کیا جائز ہے، لیکن استعمال کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں، ضروری تو نہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو ترک رکھا. ایمان لانے کے بعد بھی، حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے اونٹنی کے دودھ کو اور اونٹ کے گوشت کو استعمال نہ کیا. جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوگا، فرمایا حبیب آپ یہ اعلان کر دیں جب کلمہ آپ کا پڑا ہے تو ہر اعتبار سے آپ ہی کی ماننی ہے. اب سمجھیں یہاں پر عبداللہ بن سلام کب نہیں مان رہے تھے؟ فرض نہیں تھا اونٹ کا گوشت، واجب نہیں ہے اس لیے استعمال نہیں کر رہے تھے؟ فرمایا نہیں، پہلے ہی اس بات سے روک دیا. فرمایا وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کا معاملہ تھا، جب تم نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا اب ہر اعتبار سے انہی کی شریعت کو فالو کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بہت میں عامیانہ مثال دے رہا ہوں اور کئی مرتبہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تو ٹوکا ہے، میں میٹھا نہیں کھاتا. یہ جملہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ حضور کی واضح حدیث ہے، حضور کو میٹھا پسند تھا.
نبی پاک کو میٹھا پسند. ٹھیک ہے آپ کو شوگر کی وجہ ہے, آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا, آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے تھوڑا لے لیا, میں نہیں کھاتا, یہ جملہ مناسب نہیں ہے. جب میرے آقا کو میٹھا پسند ہے تو بات ختم ہو گئی. کھانا واجب نہیں, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ اور میں ہیں کون؟ میں یہ نہیں کھاتا, میں لوکی نہیں کھاتا, میں سبزی نہیں کھاتا, ہم کون ہیں؟ میرے آقا کو جو پسند ہے وہ ہماری پسند ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوگر والے میٹھے کھائیں, لیکن جملہ سمجھیں, اس کو مزاج بنانا ہے جو شریعت چاہتی ہے, جو رب چاہتا ہے وہ مزاج بنا. عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کر رہے تھے تو کیا مسئلہ تھا؟ ہم بھی نہیں کئی مرتبہ استعمال کرتے, لیکن قرآن اتر گیا, پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں, کافہ پورے داخل ہو جاؤ. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. عمرے کے لیے جاتے ہیں, مطلب سمجھنا مثال کو. حلق کروانے والے کے لیے نبی پاک نے 3 مرتبہ دعا دی ہے, جو پورا گنجا کروا لیتے, اور ایک ایک بال پر نہیں کی ہے. اب ہم وہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں حلق نہیں, وہ تھوڑا سا. تو ہمارے علماء بڑی پیاری بات فرماتے کہ سر کو تو مطلب بال کٹوا کے تو پورا مسلمان کر. ٹھیک ہے, اجازت دی نبی پاک نے کہ اگر کوئی قصر بھی کر لے تو اجازت ہے, لیکن آپ کے دل کے اندر حلق کروانے کی وجہ سے اگر کوئی آ رہی ہے تو اب حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حلق ہی کرواتا کہ نفس مرے, حضور کی سنت زندہ ہو. اس مزاج کو سمجھنا ہے. اب میٹھا میں نہیں کھاتا, میٹھا میں نہیں کھاؤں گا, میٹھا ہمارے گھر میں بنتا نہیں, یہ جملہ بہت غلط. حضور کے گھر میں بنتا میٹھا, رسول اللہ کو پسند میٹھا, بات ختم ہو گئی. اب میں کوئی یہاں حکم نہیں لگا رہا, لیکن یہ مزاج جو ہے قرآن نے فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ہم معذرت کے ساتھ اسلام میں کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر کتنا اسلام ہے اور کتنا اور ماحول ہے, خود غور کر لیں. ہماری ذات میں کتنا اسلام ہے. ہم کون سا لباس پسند کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سر ڈھکا ہوا ہونا ہمیشہ پسند کیا. ہم تو سر کھلے رکھ کر نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کے درس میں بھی بیٹھے ہیں. نبی پاک کی شریعت تو خواتین کو پردے کے ساتھ اور کئی کپڑوں کے اندر چھپانے کا حکم دیتی ہے, اور ہماری خواتین کس انداز کے اندر آج باہر روڈ کے اوپر میدان کے اندر موجود ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ایمان لائے ہو, اسلام لائے تو پورے داخل ہو جاؤ. اب تمہاری طبیعت نہیں چلے گی, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تمہاری مرضی باقی ہے تو پھر اسلام کا فائدہ نہیں. کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دل سے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے حبیب کا میں امتی, اور وہ میرا آقا اور وہ ہمارے نبی ہیں. یہ کہنے کے بعد اب ہماری مرضی ہوئی ختم, ہماری پسند ہوئی ختم, ہماری چوائس ہوئی ختم. اب جو اللہ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے, جو رسول اللہ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے. ہم کہتے نہیں یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتا, وہ مجھے سمجھ نہیں آتا, تو یہ منافقت ہے. آپ صرف میرے پاس اس میں تشریح کروں گا تو آگے کی اور باتیں رہ جائیں گی. صرف اس مثال کو بار بار غور کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے. سب پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں, خواتین میں پڑھی لکھی موجود ہیں, ہم سب. اب یہ مثال کے بعد اور درس مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر 5 منٹ جب گھر پہ جائیں تو خلوت میں رات کو جب لیٹیں تو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا کہ وہاں تو عبداللہ بن سلام اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کر رہے, وہ بھی ناجائز سمجھ کر نہیں, ایسا ہی نہیں کر رہے, تو قرآن اتر گیا. تو ہم تو پتہ نہیں کتنے حرام کام کر رہے ہیں. ہم تو اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد کیا حرکتیں کر رہے ہیں, ہمارا کیا حال ہے, ہمارا کیا مزاج ہے. تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اسلام کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں کامل اسلام اور کامل ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمائے. آپ نے آج کے درس کے اندر مختصر سے وقت کے اندر یہ 3 باتیں سماعت کی, اس کو آپ کو یاد ہے. سب سے پہلے جو کعبہ قبلہ بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور رضا سے بنا, بولے سبحان اللہ. پھر آپ نے دعا کے بارے میں سنا, اللہ سے ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں. پھر کون سی دعا کرنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا, اس کے متعلق سنا کہ یہ جامع ترین دعا ہے. اور پھر آپ نے یہ بات سماعت کی کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے اب اپنی پسند اپنی رضا پیچھے ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی پسند اور اللہ کی محبت سب سے آگے. بولے سبحان اللہ. اب جو تھوڑا سا وقت میرے پاس باقی ہے 10 منٹ کے قریب, 5 منٹ کے قریب, اس میں اپنی بات مکمل کروں. پھر اللہ رب العالمین نے آج ہی آپ نے اس کو سماعت کیا, کتنے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو پھر عزت دی. کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا دے؟ جواب سمجھ آ رہا ہے؟ جملہ سمجھ آ رہا ہے؟
کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ حسنا دے. فرمایا جب اللہ کو تم قرضہ حسنا دو گے نا، تو دنیا میں تم کسی کو قرض دو تو 100% دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ملتا ہے یا جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے حبیب آپ میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب تم مجھے قرض دو گے نا تو سنو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں اس کو بہت زیادہ بڑھا کر تمہارے پاس پھر لوٹا دوں گا. یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں خرچ کریں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دیا. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس نے اللہ کو قرضہ حسنہ دیا. اب مفسرین نے لکھا ہے ہی سب اللہ کا، ہے ہی سب اللہ کا، مالک ہی وہ ہے، خالق ہی وہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. پھر وہ فرما رہے کہ مجھے قرضہ دو. فرمایا وہ تمہاری عزت بیان کر رہا ہے، وہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے مال دیا ہے وہ سب میرا ہی ہے، سب کچھ میں نے ہی دیا ہے، تمہیں تو استعمال کے لیے دیا، لیکن اگر تم استعمال ہونے والا مال بھی پھر میری طرف لوٹا دو گے تو میں اور بڑھا کر تمہیں پھر عطا فرما دوں گا. بولے سبحان اللہ. جب صحابہ یہ آیتیں سنتے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے حضور مال تو دے دیا، گردن بھی اللہ کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. رب ہم سے قرضہ حسنہ، اللہ اتنی محبت کرتا ہے. فرمایا تم میری راہ میں مال خرچ کرو، تم میری راہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. جو جتنا میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اسے اتنی برکتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا جو آج ہی آپ نے سوا پارے کے اندر سماعت کیا. فرمایا حبیب آپ یہ بھی بتا دیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے نا تمہیں یہ محتاجگی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ڈراتا ہے شیطان کہ نہیں نہیں تم اتنا خرچ کر دو گے تو پھر کاروبار کے معاملات کیسے چلیں گے، صرف زکوٰۃ دے دو بس بہت ہے، زکوٰۃ تو پہلے دے دیں پھر باقی ہم دیکھیں گے. زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے، اس کے بعد اگر میں نفلی صدقے بھی دوں گا، علماء کو بھی دوں گا، سادات کو بھی دوں گا تو پتہ نہیں میرا ختم نہ ہو جائے. قرآن فرماتا ہے حبیب ان کو بتا دو یہ شیطان ڈراتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں. اور اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ واللہ واسع علیم، تم جتنا دو گے ہم اتنی برکتوں سے مالا مال کریں گے. نبی پاک فرماتے انسان بے خوف ہو جائے. حضور نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اور پھر وہ غریب ہو جائے کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ تنگ دست ہو جائے کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ محتاج ہو جائے کبھی ایسا نہیں ہوگا. میرا آقا قسم اٹھا اٹھا کر فرماتے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، ہمیشہ برکتیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے. فرمایا دینے والا ہاتھ کبھی نہ محتاج ہوتا ہے نہ کبھی تنگ دست ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. اور پھر رب نے کیا فرمایا؟ دعا کرو اللہ ہمیں یہ نعمت بھی دے دے. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء. حبیب یہ بھی بتا دیں جسے ہم نے حکمت دے دی نا، جسے ہم نے حکمت دی، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ومن یؤتی الحکمت، جسے اللہ حکمت دے دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ بھلائیاں دے دی ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے. اب حکمت ہے کیا؟ اگر اس کے اوپر بات کریں تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی. ایک ہی جملہ کہوں گا، اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ ذکر کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. اس کے تحت مفسرین نے ایک بات کی، فرمایا حکمت کیا ہے؟ حکمت ڈرنے کا نام نہیں ہے، راہ فرار اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، عزیمت کے راستے کو چھوڑ کر رخصت کے راستے پر عمل کرنے کا نام حکمت نہیں ہے، وہ منافقت ہے. حکمت پالیسی کا نام نہیں ہے، غلط پالیسی بیان کر کے لوگوں کو غلط دین کی طرف رہنمائی کرنا، یہ حکمت نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ مضبوط دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مضبوط دلائل کے ساتھ، مضبوط علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، قرآن اور سنت کے علم کے ساتھ جب انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے اسے حکمت عطا ہوئی. آج آپ نے آیت الکرسی بھی سماعت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
آیت الکرسی کی بے شمار فضائل ذکر فرمائے. سب سے بڑی فضیلت جو ذکر کی گئی، فرمایا آیت الکرسی پڑھنے والے کی اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے. جب آیت الکرسی انسان رات کو پڑھ کر سوتا ہے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ سونے والے کے سر کے پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے، مامور کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ اٹھے نہیں تو اس کی حفاظت کر. آیت الکرسی جب بندہ پڑھ لیتا ہے، خدا پھر چاروں طرف سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. آیت الکرسی پڑھ کر بندہ گھر سے نکلتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. سوتے ہوئے پڑھتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. کوشش کریں خود بھی آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں. بچے نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، اپنی اشیاء پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ آیت الکرسی اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بات عرض کر دوں اور میری بات مکمل. 2 گناہ ایسے ہیں کیا 2 گناہ ایسے ہیں جس کے بعد اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ آپ نے اس حکومت کا حال دیکھ لیا. پچھلے سال کیا کیا تھا لبیک والوں کے ساتھ. یہی رمضان کے مہینے تھے نا. اور مجھے تو افسوس ہے کیونکہ مجھے اپنے موضوع پر بات کرنی، اسی لیے میں اس پہ نہیں جا رہا، وقت کم ہے. یہ 4 مینار چورنگی پہ کھڑے ہو کر کل یہ چند لوگ نادان لوگ کہوں گا اور کیا کہوں گا، مجاہد ناموس رسالت کے نام سے اس ذلیل اعظم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا 40 حضور کے غلاموں کو رمضان میں مار دیا، تیزاب کے ذریعے ان پر ظلم کیے گئے. یہ عاشق رسول تھا جس نے سکھوں کے لیے تو بہت کچھ کیا، آسیہ ملونہ کو تو بھگا دیا. حضور کی ناموس کے لیے کہا کہ فرانس کے سفیر کو ہٹا دو، تو قوم کے سامنے بیان دینے کے لیے آئے کہ پھر پاکستان کیسے چلے گا. اور اپنی ذات کی بات ہے تو امریکہ کا نام لینے کے لیے تیار ہے. یہ منافقین قسم کے لوگ آج ان کا کیا حشر ہوا؟ یہ رسول اللہ سے ٹکرانے گئے تھے. یہ وزیر داخلہ اور یہ ڈبو یہ حضور کے غلاموں سے ٹکرانے گئے تھے. کس انداز میں متکبرانہ لہجے کے ساتھ یہ تحریک لبیک کے حوالے سے بات کرتے تھے. دیکھو خدا نے 1 سال نہیں ہوا کیسا ذلیل کر دیا. یہ تو ادھر کا حال ہے، توجہ، یہ تو ادھر کا حال ہے. آخرت کے معاملات تو اور ہی ہیں. اگر بندہ توبہ نہیں کرے گا تو آخرت کے معاملات تو کچھ اور ہیں. یہ تو سب دیکھا ہی ہے. حضور کے غلاموں کی مدد تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. یاد رکھیں اللہ رسول سے جنگ استغفر اللہ، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. 2 گناہ ایسے ہیں جس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ کیا ہے. نمبر 1 بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی موجود ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ایک گناہ اولیاء سے دشمنی ہے. بے ادبی کرتے ہیں نا ولیوں کی، غلط نام لیتے ہیں، اولیاء کے مزارات کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے خلاف بھونکتے ہیں. کل رات کو ایک پروگرام سے میں آ رہا تھا 4 بجے، تو میرے ساتھی نے مجھے ایک آدمی کے بارے میں بتایا. وہ آدمی مجھے تو گالیاں دیتا تھا، ہماری تو کوئی اوقات نہیں، لیکن وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو بھی بہت برا کہتا تھا. ہمارا سنی ہے، ہمارا سنی، بہت برا کہتا تھا. رات مجھے پتا چلا جوان تھا، دونوں گردے فیل ہو گئے. اس کے بعد پھر کہیں 35 لاکھ روپے خرچہ کر کے گیا گردے لگوانے کے لیے، آیا تو اگلے مہینے پھر فیل ہو گئے. اس کا دوست مجھے چھوڑنے کے لیے گھر آ رہا تھا کل، تو میں نے اس کو کہا کہ میری تو کوئی اوقات نہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. اس کو کہو کہ آج امیر المجاہدین کی بارگاہ میں جائے اور وہاں چوکھٹ پکڑ کے سچی معافی مانگ، کیونکہ بہت برا کہتا تھا وہ بابا جی کو. میں نے کہا ان کی چوکھٹ پر معافی مانگے اور ان سے کہہ دیں کہ آپ اللہ کی عطا سے میرے گردے صحیح کر دو، صحیح نہ ہو جائے تو کہہ دینا. تو کوئی بھی ہو اللہ محفوظ رکھے. اگر ولی کے بارے میں جملہ نکلانا انسان غرق ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھ لینا، پھر اس کی پکڑ خطرناک ہوتی ہے. 2 گناہ ایسے ہیں جس کے بعد اللہ نے اعلان جنگ کیا. میری بہنیں بھی توجہ رکھیں، آپ بھی توجہ، اور اس پر میری بات مکمل آدھا گھنٹہ مکمل. ایک جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے، کیوں اللہ کا دوست ہے نا وہ. تم ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ نے اس کو عزت دی. عبداللہ شاہ غازی کو 1000 سال ہو گئے، داتا کو 1000 سال ہو گئے، کہ ہم نے نام زندہ رکھا. ہم تو اپنے دادا اور پردادا کی قبر کو نہیں جانتے، بھول گئے ان کو. ان کے گنبد آج کیسے چمک رہے ہیں؟ خدا کے حکم سے چمک رہے ہیں. کہ امیر المجاہدین کی قبر انور کے پاس رات 2 بجے کیا کارکن قرآن پڑھ رہے ہیں؟ مخلوق پہنچی ہوئی ہے، 24 گھنٹے مزار کھلا ہوئے، لوگ جا رہے ہیں.
اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے، تو اللہ سے بات کرو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ایک گناہ ایسا ہے ولی سے دشمنی، اور دوسرا جو آج آپ نے سوا پارے میں سنا، سود۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، حبیب اعلان کر دو اللہ سود کو مٹا دے گا اور صدقے کو بڑھائے گا۔ اور حبیب آپ بھی اعلان کر دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، مومنوں فوراً سود کو چھوڑ دو۔ اور حبیب فإن لم تفعلوا، اگر سب جاننے کے بعد بھی کہ سود حرام ہے پھر بھی اگر یہ لوگ سود نہیں چھوڑیں گے تو حبیب پھر آپ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان کر دو جو سود خور ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ آج بتاؤ قوم کو کس طرف لگا دیا؟ وہ صدر تو مر گیا، کہتا تھا کہ کوئی علماء راستہ نکالے، وہ جو ممنون تھا کہتا تھا علماء راستہ نکالے کو سود کے حلال کے لیے۔ معاذ اللہ، سود قطعی طور پر حرام ہے، جس کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج کتنا بینک کے ذریعے، فون کر کر کے، کمپنیوں کے ذریعے، حکومتی سطح پر ہماری معیشت کے اندر مکمل طور پر سود کے نظام کو داخل کر دیا گیا۔ اسی کی وجہ سے آج تک اور آئندہ بھی ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اپنی پرسنل زندگی کے اندر، لائف کے اندر اور حکومتی سطح پر جب تک یہ سود سے جان نہیں چھوٹے گی، یاد رکھو کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے۔ ہم جتنے یہاں موجود ہیں، کوئی بھی آپ کو آفر دے دے، خدا کے واسطے رہنا کتنا ہے دنیا میں، سود کے چکروں میں مت پڑنا، بینک کے قرضوں کے چکروں میں مت پڑنا۔ اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے، میں کسی کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو آٹے میں نمک کے برابر میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم تو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بھی تمام معاملات کو منع کرتے ہیں۔ اور صرف میں نہیں، کئی علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بھی اجازت نہیں دیتے عوام کو۔ بہت زیادہ خطرات ہیں ہر معاملے کے اندر، جتنا قاعدہ اتنا فائدہ، خدا کے واسطے بچ کے رہنا۔ اگر اللہ نہ کرے اسلامی بینکنگ کے اندر بھی سود کی آمیزش ہو گئی اور خدا سے جنگ ہو گئی تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ سے جنگ۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کے بعد اللہ نے جنگ کا اعلان کیا، نمبر ایک ولی سے دشمنی اور نمبر دو سود۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے آدھے گھنٹے میں چند باتیں رکھی ہیں، ہزاروں باتیں تو ابھی باقی ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ وقت دے دے، رمضان کے بعد ہمیں ایسا جذبہ مل جائے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ کاش آپ میں سے کوئی اٹھیں، مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کلاس کی صورت میں رمضان کے بعد کوئی ایسا کام کریں کہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اسی تفسیر عرض کریں۔ جتنا عرض کر سکا آدھے گھنٹے میں پیش کر دیا آپ کے سامنے، اللہ قبول فرما لے۔ وقت بھی نہیں بڑھا سکتا کیونکہ ٹائم ٹیبل کے تحت ہم چلیں گے، پورا مہینہ تو آپ بھی انشاءاللہ استقامت سے بیٹھیں گے، روزانہ درس قرآن میں بیٹھیں، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے علم میں اضافہ کرتی رہیں گی۔ خواتین بھی ضرور روز شامل ہوں، اس کی دعوت بھی عام کر دیں۔ آپ اپنے دوستوں کو کہہ دیں اگر وہ کہیں اور تراویح پڑھ لیں کوئی بات نہیں، تراویح سے فارغ ہو کر درس قرآن پاک میں، غوث الورا میں ضرور آ جائیں۔ لائیو جا رہا ہے، جیسا کہ غازی کے پیج پر جا رہا ہے، ہماری مسجد کے پیج پر بھی لائیو جا رہا ہے، آپ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو لنک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ دینی باتیں سن سکیں۔ کوئی گفتگو میں غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری باتیں آپ کی دلوں میں اتارے، آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دو شعر پڑھے جائیں گے، سلام کی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔